اللہ اللہ یا رحمان اللہ 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 یا رحمان اللہ 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 یا رحمان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل، اور آج اتفاق سے ایک بار پھر عالمی روحانی اسکالر، اور وہ اسکالر کے دنیا بھر میں الحمدللہ جن کی آواز کا اور جن کی حق گوئی کا چرچا بھی ہے، اور جو دنیا کی مشکلات کو یعنی دکھوں کو سکھ میں بدلنے کا ایک کام، ایک وتیرہ، ایک شعار اپنائے ہوئے عرصہ دراز سے ARYQ TV اور دیگر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے ذریعے روحانی دنیا پر غالب ہیں اور ان کے اثرات بھی غالب ہیں، جناب اقبال باوا صاحب اس پروگرام کے مرکز و محور ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم باوا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے ہیں؟ جزاک اللہ کہ آج مجھے آپ نے یہ موقع مرحمت فرمایا کہ آج آپ کے ساتھ مجھے بھی کافی خوشی ہوئی کہ تھوڑے وقفے کے بعد دوبارہ ماشاءاللہ الحمدللہ انٹری ہو گئی ہے۔ بس وہ آپ نے دل سے یاد کیا اور فقیر الحمدللہ۔ پروگرام روحانی دنیا میں ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، اور جناب اقبال باوا آج بھی آپ کے دکھوں کا مداوا، اور یقیناً مجھے یاد ہے اقبال باوا صاحب کہ آپ نے علامہ صاحب ہمیشہ اس بات کی تلقین کی کہ کوئی بھی وظیفہ اس وقت تک کامل نہیں ہے، اس وقت تک اس کا اثر نہیں ہو سکتا جب تک انسان اپنے فرائض سے رجوع نہ کر لے، نمازوں کی پابندی نہ کرے اور شریعت مطہرہ کی شفاف روشنی سے یہ تو ایک عام آدمی بھی سلمان جانتا ہے کہ ایک طرف رب کریم کی نافرمانیاں فرائض ترک کر کے کرے، لوگوں کے حقوق کو سلب کرے اور پھر اپنے لیے سکون اور راحت تلاش کرے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ممکن جبھی ہوگا اور وظائف سے تعویذات سے اس کو فائدہ اسی وقت ہو سکے گا جب وہ حقوق العباد کا بھی خیال رکھے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھے، تو انشاءاللہ پھر کامیابی قدم چومتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا بابا، اکثر و بیشتر یہ بھی ہوتا ہے، ہوا کرتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اشارے ہمیں خواب میں ملا کرتے ہیں، تو یہ یقینی ہے یہ بات کہ خواب کی تعبیر بھی یقینی ہے، یا پھر بعض اوقات خام خیالی بھی ہو سکتی ہے انسان کی؟ علامہ ابن شیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ خواب جو ہیں وہ نبوت کا 40واں حصہ ہے، اور بعض لوگوں کے خواب اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ ان کو متنبع بھی کیا جاتا ہے کسی کام سے روکنے کے لیے، اور خوشخبری بھی دی جاتی ہے خواب کے ذریعے۔ اور ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ جو خواب لوگ دیکھتے ہیں، بدقسمتی سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے تعبیریں پوچھتے ہیں جس کو اس کا علم نہیں ہوتا، اور تعبیر جب بتاتے ہیں تو اس کے معنی کچھ ہوتے کچھ ہیں، بتا کچھ دیا جاتا ہے، اب وہ اپنے پر مسلط کر لیے جاتے ہیں۔ تو میری رائے، میرا مشورہ تمام ان احباب سے جو خواب دیکھتے ہیں اور خواب کی تعبیر چاہتے ہیں، تو اچھے علماء دین سے، اچھے عالموں سے رابطہ کریں۔ ہر کسی سے اپنے خواب کو بیان کر کے اس کی تعبیر کو مت پوچھا کریں، اس لیے کہ خواب کی تعبیر آپ چاہتے ہیں، آپ کے خواب کی تعبیر اچھی ہے، اور بتانے والے جس نے بتایا اس کو علم نہیں ہے، اس نے آپ کو کہیں اس کی تعبیر پلٹ دی، پھر آپ شک و شبہات میں مبتلا ہوں گے اور معاملات خراب ہو جائیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ اور چونکہ باوا صاحب ایسا ہی ہے نا معاملہ کہ آج کل ہم شکوک و شبہات کی دنیا سے نکل کے ہی نہیں دے رہے، مطلب ایک یقین کامل اللہ اور اس کے رسول سے ہمارا مضبوط ہو، نہ ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ جس طرح ہمیشہ یہ زور دیتے ہیں کہ دیکھیں نماز کی پابندی اس کے بعد یہ وظیفہ، نماز کی پابندی اس کے بعد یہ وظیفہ۔ میں تو شروع سے یہی عرض کرتا ہوں کہ فرائض اول ہیں، مستحبات بعد میں۔ کوئی شخص اگر فرائض چھوڑ کے مستحب کے پیچھے بھاگے تو پھر بے وقوفی کہہ سکتے ہیں، اس کو عقل مند نہیں کہہ سکتے۔ بالکل صحیح ہے، اور عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیشہ سے جو ہے باوا صاحب نصیحت بھی کرتے ہیں، اور الحمدللہ آپ کو وظائف کے ذریعے آپ کے مسائل کو حل بھی کرتے ہیں۔ پہلے کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی جی میرے بھائی کا پوچھنا ہے۔ جی بتائیے، نام بتائیے۔ میرے بھائی کا نام ہے محمد علی۔ محمد علی، ٹھیک ہے۔ اور والدہ؟ آمنہ بی بی، ٹھیک ہے۔ کیا مسئلہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ میرا بھائی بائک دے رہا ہے، اس کے لیے اچھا سا لکی نمبر جو ہے وہی بتا دیں۔ کچھ سمجھ نہیں پا رہا ہوں آپ، بہت سمجھ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا میرا بھائی بائک دے رہا ہے اپنی، اچھا ٹھیک ہے، اس کے لیے جو اس کا لکی نمبر ہے وہ بتائیں، وہی ہم نمبر پلیٹ دیں گے۔ اچھا لکی نمبر، اچھا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے۔ باوا صاحب برسبیل تذکرہ ہی صحیح، لیکن لوگ جو ہے وہ اپنی لکس کی طرف بھی ہیں۔ دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی میرا نام ہے شکیلا۔ جی کیا؟ اور میری والدہ کا نام ہے فیروزہ۔ مجھے اپنے رشتے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میں سن نہیں پا رہا ہوں ٹھیک سے آپ کو، تھوڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر پلیز۔ آپ کا کیا نام ہے؟ شکیلا۔
بالکل نہیں آپ کو سن پا رہے ہیں, کائنڈلی. جی جی شکیلا نام ہے میرا. ٹھیک ہے, نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. چونکہ کالرز بہت زیادہ ہوتے ہیں اس پروگرام میں, اس لیے کسی ایک کالر کی وجہ سے دوسرے کالر کو ویٹ نہیں کروایا جا سکتا. جی السلام علیکم. ٹھیک ہے, نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ جی مجھے اقبال بابا ثنا. جی جی جی, آپ اور والدہ کا نام؟ نسیم ثنا. بی بی. آپ کا نام ثنا ہے اور والدہ کا نام نسیم بی بی. ٹھیک ہے, کیا مسئلہ ہے بہن آپ کا؟ میری امی کی طبیعت کافی خراب ہے, ہم نے میڈیسن وغیرہ لی ہے, لیکن ابھی کچھ دنوں سے تقریباً 1 ماہ سے یہ ہو رہا ہے کہ یا تو وہ خود کو آگ لگانے کی کوشش کرتی ہیں. نانی کا نام بتائیے پہلے اپنی نانی. منظور بی بی. منظور بی بی. ٹھیک ہے, خود کو. امی کا نام دوبارہ کنفرم کریں. شہناز بی بی. نسیم بی بی. نسیم بی بی. ٹھیک ہے, وہ خود کو آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں, طبیعت ناساز. اچھا, اس کے علاوہ کوئی مطلب اس کہ کبھی کچھ کہتی ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد پوچھیں تو کہتی ہیں کہ میں نے تو کچھ نہیں کہا تھا, کہ ہم نے کافی. اچھا, مطلب نفسیاتی طور پہ متاثر ہیں, مطلب جی بہت زیادہ ہو گیا. پہلے اس طرح نہیں تھا, کبھی باہر چلی جاتی ہیں. میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ بابا صاحب آپ کو بتائیں گے. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی رضا بات کر رہا ہوں. جی علی رضا صاحب, کیا مسئلہ درپیش ہے؟ جی میں نے کوریا کے لیے اپلائی کیا ہے تو. اچھا, والدہ کا نام بتائیں. والدہ کا نام بتائیں. رخسانہ بیگم. رخسانہ بیگم. ٹھیک ہے علی رضا, انشاءاللہ بابا صاحب دیکھتے ہیں آپ کا معاملہ کیا ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر, میں نے نا میرے چھوٹے بھائی کو نا ایپیلیپسس کا مسئلہ ہے, مطلب کہ مرگی کا مسئلہ ہے. ہاں ٹھیک ہے, نام بتائیے بھائی کا اور والدہ کا. جی میرے بھائی کا نام ہے حمزہ اسحاق اور والدہ کا نام ہے شفقت نعیم. حمزہ اسحاق شفقت نعیم. ٹھیک ہے, انشاءاللہ دیکھتے ہیں اس معاملے کو. اچھا یہ نا کچھ کرتے ہیں جو ہے نا, مہربانی. ڈیفینیٹلی, اور گزشتہ 1 دہائی سے بھی زیادہ ہو گیا ہے, بابا صاحب کر ہی رہے ہیں الحمدللہ, اور آج بھی اللہ رب العزت نے چاہا تو آپ کے مسائل کا بہترین حل مقدس اس ماہ مبارکہ سے اور دیگر وظائف سے پیش کریں گے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی میں گجرات سے بات کر رہا ہوں. جناب, کیا مسئلہ آیا زندگی میں؟ جی نا میری والدہ کا نام فردوس ہے اور وہ وفات. فردوس. ہاں جی. اچھا, میرے وفات. والد صاحب کا نام ہے سرور. سرمد. سروت. اچھا, وفات پا گئی ہیں والدہ, کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ ہے یہ میرا ایک بیٹا ہے اور وہ 4.5 سال کا ہو گیا ہے. اچھا, ابھی اس کے بعد کوئی بچہ نہیں ہو رہا, کوئی وظیفہ بتائیں مجھے. بالکل بتائیں گے, اس میں 4 نام بتا دیجئے, اپنا, ماں کا, بیوی کا, ان کی امی کا. آپ اپنا, اپنی ساس کا, اپنی والدہ کا نام بتائیے اور اپنی وائف کا. میں نے اپنی والدہ کا نام فردوس بتایا. ٹھیک ہے, آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد اشرف. محمد اشرف. آپ کی وائف کا نام کیا ہے؟ ہاں جی. آپ کی زوجہ کا, بیوی کا نام کیا ہے؟ نہیں. آپ کی ساس کا نام کیا ہے؟ سریا. تھینک یو. نیکسٹ کالر کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب. سر میرا نام بلال ہے اور میری امی کا نام رخسانہ ہے. ٹھیک ہے. یہ کافی سالوں سے میں نوکری کی تلاش میں, مگر نوکری نہیں مل رہی. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس کو دیکھ لیتے ہیں اور آپ کو بتا دیتے ہیں کیا معاملہ ہے. جناب نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن, فرمائیے کیا معاملہ درپیش ہے؟ میں نے بابا جی سے یہ پوچھنا ہے کہ میں نا اکثر رات کو سوتی ہوں, مجھے عجیب قسم کے خواب آتے ہیں, کبھی عورتیں ملتی ہیں, کبھی کچھ. نام تو بتاؤ. نام تو بتائیے, اپنا نام بتائیے. میرا نام زلیخا بی بی ہے. زلیخا بی بی. ٹھیک ہے, والدہ کا نام کیا ہے آپ کی والدہ کا؟ میرے والدہ کا نام ہے سغرا. سغرا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ کو شارٹ ٹائم میں بتاتے ہیں بابا صاحب. اچھا, اس کے علاوہ نیکسٹ کالر. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب محترمہ. جی میں نے نا اپنے چچا کا استخارہ کروانا ہے. اچھا, کیا معاملہ ہے چچا کے ساتھ؟ جی کہ ان کا رشتہ اس جگہ بہتر رہے گا کہ نہیں. اچھا ٹھیک ہے, نام, 4 نام چاہیے. محمد حسین. ہاں, چچا کا نام محمد حسین اور والدہ کا نام رخسانہ. رخسانہ. اور لڑکی کا نام ماریا. ماریا.
اور والدہ کا نام روبینہ، کہ یہ رشتہ محمد حسین کے بہتر رہے گا کہ نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں جی۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام جناب۔ میرا نام حافظ محمد اسماعیل ہے، میرے بیٹے کا نام محبوب احمد سعیدی ہے۔ احمد سعیدی، کیا خیریت ہے اسماعیل بھائی؟ محبوب احمد سعیدی جی محبوب احمد سعیدی، سب خیریت ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ اس کی والدہ کا نام تاج بی بی ہے۔ تاج بی بی، ٹھیک ہے جی ہم نوکری ہو رہی سر، بڑے عرصے سے کوشش کر رہے ہیں، نوکری نہیں ہوتی۔ اچھا اس بچے کی جاب نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے جی جی شامل کرتے ہیں۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ آئیے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام، روحانی دنیا میں آپ کا خیر مقدم ہے جناب، کیا معاملہ ہے؟ میرا نام محمد آزاد ہے، میں سعودی عرب میں ہوں۔ اظہر، سعودی میری والدہ کا نام سخاوت جان ہے۔ سخاوت جان، جی جی، تو کوئی کام وغیرہ نہیں چل رہا ہے، کوئی جو ہے نا جاب کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں؟ آپ کاروبار کرتے ہیں یا نوکری؟ باو صاحب پوچھ رہے ہیں۔ نہیں نوکری کرتا ہوں۔ نوکری کرتے ہیں، تو کام نہیں چل رہا سے مراد کیا تنخواہ نہیں مل رہی؟ نہیں تنخواہ تو ملتی ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ میں ڈرائیور ہوں اور کام جتنا زیادہ ہوگا تو تنخواہ زیادہ ہوگی، بڑھے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، کام زیادہ ہے تنخواہ کم ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں آپ کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہو گیا الحمدللہ، بندہ کہتا بھی نہیں اور ہمارے بابا صاحب الحمدللہ پہنچ جاتے ہیں۔ نیکسٹ کالر کی طرف بڑھتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی جناب۔ محمد فاروق، والدہ کا نام سفر جان۔ جی میں بزنس کرتا ہوں اور میری دکان ہے جی، اور میں طبیعت میری خراب ہوتی ہے اور گاہک میری شاپ پہ آتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے واپس۔ چلیں آپ کی والدہ کا نام دوبارہ بتائیے گا فاروق بھائی۔ سفر جان۔ سفر جان، سفر سواد سے سین سے؟ سین سے سفر جان، ٹھیک ہے۔ اچھا مطلب طبیعت میری بہت خراب رہتی ہے، طبیعت بوجھل ہے، کاروبار نہیں چلتا، گاہک آتا ہے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے شامل کریں گے انشاءاللہ۔ بابا صاحب کچھ نہ کچھ اللہ کے حکم سے کرم فرمائیں گے۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب حکم کیجیے۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے، مزدوری کرتے ہیں تو ہیلو جی سن رہے ہیں جناب، بولیے۔ جی مزدوری کرتے ہیں تو اس کو کوئی کیا ہوتا ہے؟ قرضدار رہتے ہیں ہم لوگ۔ کیا ہوتا ہے مزدوری کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پھر بھی ہم لوگ قرضدار رہتے ہیں۔ پھر بھی قرضدار رہتے ہیں؟ نام بتائیے اپنا، نام بتائیے۔ محمد صدیق۔ کیا نام ہے؟ محمد صدیق۔ محمد صدیق، ٹھیک ہے جی۔ والدہ کا نام بتائیے۔ قاسم جان۔ قاسم جان، جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو۔ وقفے کے بعد ملتا ہوں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام روحانی دنیا اقبال بابا کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ بہت سارے جو ہے کالرز کو ہم نے شامل کر لیا، لیکن 2-3 کالرز اور ہم لے لیتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد جوابات کی طرف آتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی میرا نام عبد الغفور ہے جی۔ ٹھیک ہے۔ میری والدہ کا نام سکینہ ہے جی۔ اچھا جی، کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اپنے مکان کے بارے میں پوچھنا ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی اثرات وغیرہ تو نہیں ہے۔ مکان کے لیے عبد الغفور صاحب ایڈریس چاہیے ہوگا مکان کا۔ مکان کا پتہ تو لکھوائیں۔ میں مکان کا نمبر بتاتا ہوں، بتائیں۔ نمبر ہے 7/97۔ 7/97، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا نمبر بھی نہ لیا 7/98۔ ٹھیک ہے، گلی نمبر کیا ہے؟ گلی نمبر بتائیں جی۔ گلی نمبر، گلی نمبر نہیں ہے جی، محلہ ہے۔ اچھا محلے کا نام؟ محلہ ہوگا، محلے کا نام؟ محلہ پاکستانی ہے۔ محلہ پاکستانی، اور کچھ کون سے شہر میں ہے؟ شہر بتائیے۔ شہر بھیرا جی۔ بھیرا جی صحیح ہے، بھیرا جی، خالی بھیرا ہے جی نہیں ہے۔ دوسرا میں نے پوچھنا اپنے بارے میں۔ اچھا اپنے بارے میں کیا؟ وہ نام آ گیا آپ کا؟ تکلیف رہتی ہیں۔ آپ کا نام آ گیا نا، آپ کی والدہ کا بھی آ گیا، ہو جائے گا۔ دوسرے کالرز کو تھوڑا سا موقع دیجیے گا۔ السلام علیکم جی، نیکسٹ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی محترمہ فرمائیے۔ میری بیٹی کا نا تقریباً 8-9 سال سے مسئلہ ہے۔ بیٹی کا نام اور والدہ کا نام ساجدہ ہے۔ ہنا، اچھا والدہ کا نام یعنی آپ کا نام ساجدہ۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی جو پیٹ کی ناڑیں ہیں نا وہ ذرا وہ نا اپنا نام کنفرم کریں۔ مسئلہ بنا ہوا اس کو، دوسرا پشیدہ مسئلہ۔ آپ کا نام ساجدہ ہے؟ ساجدہ؟ ہاں جی
ہاں جی ساجدہ، ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر کیا بولتے ہیں آنتوں میں مسئلہ ہے؟ نہیں بیٹی میری کو ہے. بیٹی کو آنتوں میں؟ آنتوں میں نہیں آنتروں میں. ہاں جی پیٹ کی. اور وہ اس کا مسئلہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ ڈیٹ کا مسئلہ وہ نہیں صحیح طریقے سے آ رہی تو بڑی. ٹھیک ہے. باو صاحب جوابات کی طرف آنا چاہیں گے کیونکہ کئی سوالات جمع ہو گئے اور کالرز تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے، تو میں چاہتا ہوں ذرا جوابات ہو جائیں ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہ رہ جائے. جی محمد علی بن آمنہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ بائک لینا چاہ رہے ہیں اور لکی نمبر چاہیے. محمد علی کے عدد جو ہیں وہ 202 ہیں اور اعداد قلبی 4 بنتے ہیں، تو 4 نمبر اگر یہ لے لیں، مطلب 202 لے لیں تو 4 بن جائے گا، 112 لے لیں تو 4 بن جائے گا. اس طریقے سے 4 عدد بنا لیں. ظاہر ہے 00 4 تو ملنا مشکل ہوتا ہے، مگر اس طرح بنائے کہ 4 عدد اس کا بن جائے تو انشاءاللہ تعالی یہ بہتر رہے گا. ثنا بنت نسیم بی بی، میری بہن آپ نے نسیم بی بی بنت منظور بی بی اپنی والدہ کے متعلق پوچھا ہے کہ والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے، کبھی کبھار ایسا یہ حرکتیں کرتی ہیں جیسے اپنے آپ کو آگ لگا لیں یا خودکشی کا اٹیمپ کرنا اپنے اوپر یہ کرتی ہیں. رب کریم کرم فرمائے، آپ کی والدہ کو صحت دے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے جنات کا معاملہ ہے. خط لکھ کر تعویذات ضرور منگوائیے گا اور والدہ کے لیے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں اور ان کے اوپر بھی دم کریں. حالانکہ یہ منع کریں تو بھی ان کے اوپر دم کیجیے گا، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا انشاءاللہ. علی رضا بن رخسانہ، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ کوریا جانا چاہتے ہیں. میرے علم العادات کے حساب سے آپ کا سفر نہیں ہے. رب کریم آپ کے لیے یہیں اچھے اسباب مہیا فرمائے. اللہ ربی لا شریک لہ 110 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، دعا کریں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے انشاءاللہ. حمزہ بنت شفقت کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ بھائی کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، اور یہ بارہا میں عرض کر چکا ہوں اس پروگرام کے حوالے سے کہ میں مرگی کے ساتھ تعویذ بھیجتا ہوں مریض کے لیے، اور ہر بدھ والے دن اس تعویذ کو مریض کے بازو میں باندھا جاتا ہے. 8ویں بدھ کو تمام تعویذوں کو بازو سے کھول کر گلے میں ڈال دیتے ہیں. اللہ کی عطا سے مرگی کا مرض ختم ہو جاتا ہے. تو آپ تعویذات خط کے ذریعے منگوا لیجئے گا، انشاءاللہ تعالی ضرور کرم ہوگا. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات یا جادو کا معاملہ اس کے ساتھ نہیں ہے، بیماری کا ہی مسئلہ ہے. محمد اشرف بن فردوس اور ناہید بن سریہ، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ ایک بچی اس کے بعد مزید اولاد نہیں. رب کریم آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات یا جادو کا معاملہ آپ کے ساتھ یا آپ کی وائف کے ساتھ نہیں آ رہا. پھر بھی میں عرض کروں گا کہ خط کے ذریعے اولاد کے لیے تعویذات ضرور منگوائیں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ مزید اولاد نصیب ہوگی. بلال بن رخسانہ، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ نوکری نہیں. رب کریم آپ کو رزق حلال کے ذرائع عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، نماز کی پابندی رکھیں، اللہ کی عطا سے کرم ہوگا. اور عشاء کے بعد 313 مرتبہ یا باسطو یا اللہ پڑھنے کے بعد اپنی نوکری کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے. زلیخا بنت سغرا، میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ کو خواب نظر آتے ہیں اور بہت ساری عورتیں بھی نظر آتی ہیں، مرد بھی نظر آتے ہیں. دیکھیں خوابوں کی ابھی میں نے جیسے شروع میں سلمان کے ایک جواب میں کچھ عرض کیا تھا، خواب کی جب تک تعبیر ایک ترتیب سے نہیں ہوگی نا اس وقت تک جواب نہیں بن پائے گا. یعنی خواب ایسا ہوتا ہے کہ پہلے جو دیکھا ہے اس کو بعد میں بیان کر دیا اور بعد والا حصہ جو وہ پہلے بیان کر دیا تو بھی اس کی تعبیر چینج ہو جائے گی. تو خواب کی تعبیروں کے لیے ہمارے پروگرامز بھی الحمدللہ یار بھائی کیو ٹی وی سے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کوشش کر کے کال کر لیجئے گا، انشاءاللہ جواب مل جائے گا. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات یا جادو کی وجہ سے ایسا نہیں ہے، یہ خوابی ہیں. اور بدخوابی بعض اوقات معبر حضرات جو ہیں جنہوں نے خوابوں کی تعبیروں پہ کام کیا وہ فرماتے ہیں کہ پیٹ کی خرابی کی وجہ سے بدخوابی زیادہ ہوتی اس طرح کی. آپ اس پہ بھی توجہ دیجئے گا، انشاءاللہ تعالی ضرور کرم ہوگا. ٹھیک ہے، طبعی معاملہ بھی یعنی بالکل ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. محمد حسین بن رخسانہ ماریہ بنت روبینہ کے رشتے کے متعلق جو بہنہ آپ نے پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے رشتہ بہت اچھا ہے. رب کریم دونوں کے حق میں بہتری فرمائے. دنیاوی طور پر جو معلوماتیں ہوتی ہیں وہ ضرور کریں، اس کے بعد رشتہ کر لیں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ کامیابی ہوگی. محبوب احمد سعیدی بن تاج بی بی، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ کے بیٹے کی نوکری نہیں ہو رہی، رب کریم کرم فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے جادو کے معاملات ہیں، اس کو بولیں نماز کی پابندی کرے اور ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ سورہ ناس پڑھے، پانی پہ دم کر کے پیے. خط کے ذریعے تعویذات بھی منگوا لیں اس کی کاٹ کے لیے، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ نوکری کا مسئلہ حل ہو جائے گا.
मोहम्मद अज़हर बिन सखावत जान, मेरे भाई आपने फरमाया कि सऊदी अरब में हैं, नौकरी करते हैं, ड्राइवर हैं, काम बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है और तनख्वाह बहुत कम है। रब्बे करीम आपकी कम तनख्वाह में बरकतें अता फरमाए। सऊदी अरब और मिडल ईस्ट के हालात सबको पता है, बिल्कुल सिर्फ मुझे नहीं, सबको पता है कि हालात बहुत ख़राब है और जितने पर जिसको नौकरी मिल रही वो बेचारा कर रहा है। उसकी वजह ये है कि इतने पैसे खर्च करके यहाँ से जब जाता है आदमी, वो चाहता है कि जो खर्च किए वो तो निकल आए। बहरहाल हमारी दुआ है रब्बे करीम आपके हक़ में बेहतरी फरमाए, आपके रिस्क में बरकतें अता फरमाए। या बासितु या अल्लाहु इशा के बाद 313 मरतबा पढ़ें, दुआ क्या करें, अल्लाह के अता से इंशाअल्लाह अच्छे असबाब बन जाएंगे। मोहम्मद फ़ारूक बिन सफ़र जान, मेरे भाई आपने फरमाया कि एक तो दुकान नहीं चलती, ग्राहक नहीं आते, दूसरा आपने फरमाया कि मैं बीमार रहता हूँ, मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से गंदे असरात हैं। नमाज की पाबंदी रखें और हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी और 5 मरतबा सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें, सूरह कलम 29वें पारे में इसकी आखिरी 2 आयतें पढ़ें, पानी पे दम करके पिएं, अल्लाह की अता से इंशाअल्लाह करम होगा और रिस्क में बरकतें होंगी। दुकान के लिए तावीज़ात भी मंगवा लीजिएगा, अल्लाह की अताओं से इंशाअल्लाह रिस्क अच्छा हो जाएगा इंशाअल्लाह। मोहम्मद सिद्दीक बिन कासिम जान, मेरे भाई आपने फरमाया कि काम तो बहुत करते हैं, बड़ी मजदूरी होती है, पैसे पता नहीं चलते। रब्बे करीम आपके रिस्क में बरकतें अता फरमाए। होता क्या है सलमान की मेहनत तो आदमी बहुत करता है और उल्टे सीधे असबाब गलत बन जाते हैं, मतलब घर में बीमारी आ गई तो तनख्वाह उधर निकल गई, घर में कोई बच्चा ऐसा कोई इमरजेंसी काम आ गया, खुदा ना खास्ता किसी को कुछ लग गया तो उसमें पैसे निकल गए। बहरहाल रब्बे करीम आपके हक़ में बेहतरी फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से किसी किस्म के असरात या जादू का मामला नहीं है। कोशिश करें हर नमाज के बाद 100 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम पढ़ें, दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला अच्छे असबाब बन जाएंगे इंशाअल्लाह। अब्दुल गफूर बिन सकीना, मेरे भाई आपने फरमाया कि 7/97 और 98 मोहल्ला पाकिस्तानी भीरा। आपके अपने हिसाब से तो अब्दुल गफूर बिन सकीना का मेरे हिसाब में जो आ रहा है इल्मुल आदात के हिसाब से उसमें तो किसी किस्म का मसला नहीं आ रहा कि आपने फरमाया कि बीमारी आ रही है। मेरे हिसाब से आपके घर के जो मामलात है उसमें गंदे असरात का मामला है। इसके लिए सूरह जिन और सूरह मुज़म्मिल 3-3 मरतबा पढ़ें, लोबान और अजवाइन ले लें, आधा पाव या 1 पाव, घर अगर बड़ा है तो 1 पाव ले लें और इसको दम करने के बाद 10 दिन, 11 दिन या 15 दिन इसकी धुनी लगाएं। अल्लाह की अता से इंशाअल्लाह बहुत बरकतें होंगी और बीमारियां दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। हिना बिनते साजिदा के मुतालिक जो बहन आपने कॉल की कि इसके आंतों का मसला है और मंथली मामलात भी इसके ख़राब हैं, रब्बे करीम अपनी रहमतों से करम फरमाए और उसको शिफा कामिला आजिला नसीब फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से इसके साथ मर्ज़ है, यानी कि जिस्मानी मर्ज़ ही आ रहा है, कोई असरात या जादू का मामला नहीं है। दोनों चीज़ों के लिए मैं आपको वजीफ़ा बता रहा हूँ, पाबंदी नमाज के साथ इसको करेंगे तो अल्लाह की अताओं से इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। पेट के लिए सूरह ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 79 अम अबरमू अमरन फ़इन्ना मुबरमून, इस आयत मुबारका को 40 मरतबा इशा के बाद पढ़ें, पानी पे दम करके उसको उतना पिलाएं जितना इसका दिल चाह रहा है। यानी अगर खुद पढ़े तो बहुत अच्छा है, वालदा अगर पढ़ें तो इतना पानी इसको पिलाएं कि जितना इसका दिल चाह रहा है। ऐसा नहीं हो कि पूरा मग्गा भर लिया और वो पिया नहीं जा रहा, तो इतने पानी पे दम करें जो उसको उसी वक्त पिलाएं। अल्लाह की अताओं से इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। दूसरा जो अपने मसला बताया उसके लिए सूरह बय्यना इशा के बाद 3 मरतबा पढ़ें, पानी पे दम करें और ये याद रखें, तमाम अपने नाजरीन से मैं मुखातिब हूँ कि कोई भी वजीफ़ा जिस मकसद के लिए आप पढ़ रहे हैं, वो रिस्क के लिए हो, हुब के लिए हो, औलाद की फरमा बरदारी के लिए हो, बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए हो, उसकी नीयत ज़रूरी है। इसलिए कि इस्लाम में नीयत की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी अहमियत है। तो नियत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला रब्बे करीम आपके ऊपर ज़रूर करम फरमाएगा। ये अमल कर लें, इंशाअल्लाह सुकून हो जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली जैसा बाबा साहब ने कहा कि अगर अच्छे की नीयत अभी से करेंगे तो अभी से सवाब में शामिल है और बुरी नीयत करेंगे तो अभी से गुनाह में शामिल है। इसलिए नीयत का बड़ा अमल दखल है। तो बिल्कुल सही फरमाया, जो भी वजीफ़ा करें उसकी नीयत करें। और इसी बात को कंक्लूड करते हुए मैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हुआ? जी मैं साजिद बात कर रहा हूँ। मेरी बहन ना 7 साल हो गए बीमार है, हर जगह से दवाई। बहन का नाम बताएं, अम्मी का नाम बताएं। सिद्रा, मेरी बहन का नाम सिद्रा है और मेरी अम्मी का नाम मरियम बीबी। मरियम बीबी, ठीक है। इंशाल्लाह देख लेते हैं, आप फिक्र ना करें, अल्लाह ताला करम करेगा। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब बात कर रहा हूँ। खुर्रम साहब, क्या हो गया? जी नजमा बीबी नाम है वालदा का। अच्छा,
جی بابا صاحب سے دعا سے نا میں نے باہر کے کاغذ جمع کرائے ہوئے ہیں. اچھا. اور وہ بابا صاحب سے پوچھتے ہیں کون سے ملک نکلائیں گے کہ نہیں. آپ کا نام پہلے بتائیں. خرم اور نجمہ بی بی. باہر کون سے ملک کے لیے بتائیں؟ جی کینیڈا کے لیے. کینیڈا کے لیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترمہ فرمائیے، خیریت؟ میری بیٹی بیمار رہنی ہے. کیا نام ہے بیٹی کا؟ ارینا قمر. عریشہ؟ ارینا قمر. آپ کا نام کیا ہے؟ شازیہ پروین. کمل ہوگا، کمل. ارینا کمل. شازیہ پروین. ارینا قمر شازیہ پروین. ٹھیک ہے کمل. ٹھیک ہے. اور ارینا کمبر. جی ارینا قمر. میرا نام شازیہ پروین. قمبر. جی قمبر. ارینا قمبر اور شازیہ پروین. بیمار ہے. آپ بیٹی بیمار ہے؟ تو میرے بیٹے تو جی میں بیٹے نے بارے وچ بھی انہوں نے روزگار نے بارے پوچھنا چاہنی ہے. ایک نام توفیق ہے. ٹھیک ہے. دوسرے کامران. کامران توفیق. انہوں نے بارے وچ بھی میں دسیا تھا میری بیٹی نے بارے چ بیمار رہنی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ماں کو سب بچوں کی پرواہ ہوتی ہے. انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم شامل کریں گے. ایک کالر اور ہیں، ان کو شامل کرتے ہوئے بریک پہ جاتا ہوں. جی السلام علیکم. ہلو. جی جی سن رہا ہم نے استخارہ کروانا ہے. نام بتائیے. کمزور ہیں. فاطمہ جلیل کے. فاطمہ جلیل. باپ کا نام جلیل ہے. والدہ کا بتائیں نا. والدہ کا گلشن رانی. کیا؟ گلشن رانی. گلشن رانی. جی ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد. ناظرین کرام پروگرام میں یہ بچی بیمار ہے نا آپ کی بچی؟ جی موٹی تازی ہے، چل نہیں سکتی. اس کو پٹھوں کا مسئلہ بتایا ڈاکٹروں نے. اچھا پٹھوں کا مسئلہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کچھ بچے اوور ویٹ بھی ہو جاتے ہیں نا بابا صاحب، شاید اس طرح کا کوئی معاملہ ہو. بہرحال آپ دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. ایک وقفے کے بعد ناظرین کرام پھر آپ کی ہوتی ہے ملاقات روحانی دنیا میں اقبال بابا کے ساتھ. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام روحانی دنیا اقبال بابا کے ساتھ. بہت سارے سوالات جمع بھی ہو گئے ہیں، کچھ کالرز ویٹنگ کر رہے ہیں. جی آئیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر میرا نام معظم ہے اور والدہ کا نام شفقت ناہید ہے. تو میں نے نا کینیڈا کے اسٹڈی پرمٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے. شفقت ناہید اپلائی کیا ہوا ہے. کائنڈلی دعا کریں کہ شفقت ناہید کرے. اور بڑی مشکل ہے اور بتا دیں کیا. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی جان. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی تھوڑا پلیز لاؤڈ بولیں، آواز نہیں آ رہی آپ کی. میں نے اپنی ماما کے بارے میں پوچھنا ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ اچھا ماما کا نام بتائیں. میری ماما کا نام اور نانی اماں کا نام نہیں، ماما کا دوبارہ بتائیں. خالدہ. نانی اماں کا؟ نانی اماں کا نام حسینہ. حسینہ. جی جی حسینہ. تو میں نے یہ مسئلہ یہ ہے کہ نا وہ میری ماما سے نا جسم پہ بلیک کلر تو ہر ڈاکٹر کو دکھایا تو کوئی بھی مسئلہ وہ ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آ رہی بیماری. اچھا ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا میری بہن. انشاءاللہ بابا صاحب بتاتے ہیں آپ کو. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب. جی ہے نا ہمارا میرا نام مریم ہے. ہاں محترمہ. ہم سے بات کر رہے ہیں. میری امی کا نام ہے گوہر بی بی. کمل میں بیمار رہتی ہوں نا ہر وقت. امی کا نام دوبارہ. امی کا نام کمل بی بی. کمل بی بی. گوہر بی بی. گوہر بی بی. گوہر بی بی. آپ کی سماعت کمال ہے ویسے. گوہر بی بی. دوائیاں بھی کرتی ہوں پھر بھی ٹھیک نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ. بتاتے ہیں بابا صاحب آپ کو دعا بھی دے رہے ہیں اور انشاءاللہ دوا کے لیے وظیفہ بھی دیں گے. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. فرمائیے. ٹیلی ویژن کا والیوم نا بند کر دیا کریں. گزشتہ کر دیا. جی وہ نا میرے ہسبینڈ کا مسئلہ ہے. وہ سعودی عرب گئے تھے تو ادھر سے واپس آ گئے. نام کیا ہے ان کا؟ ان کا محمد نواز ہے. آپ کی ساس کا نام کیا ہے؟ میرا نام عظمیٰ نواز ہے. آپ کی ساس کا؟ میری ساس کا نام ہے خورشید بیگم. خورشید بیگم. جی. اچھا کیا مسئلہ ہے؟ واپس آ رہے تھے تو کیا ہوا؟ واپس آ گئے ہیں نا سعودی عرب سے. اب کچھ بھی نہیں ہو رہا. اتنی پریشانی ہے. بچوں کو اسکول سے ہٹا لیا ہے. ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. آپ صحیح کہہ رہی ہیں میری بہن. بہت سارے لوگوں کا واپس وطن لوٹنے کے بعد کچھ ایسا ہی حال ہے. انشاءاللہ بابا صاحب کچھ نہ کچھ صلاح
پیش فرمائیں گے آپ کے لیے, دعا بھی کریں گے, پروردگار کرم کرے گا انشاءاللہ. ایک لاسٹ کالر باؤ صاحب لے لوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, فرمائیے. ہم لوگ بابا جی بابا صاحب سن رہے ہیں, آپ بتائیے, مسئلہ بتائیے. بابا صاحب سن رہے ہیں. جی میرے بیٹا کے لیے ہم لوگ نے منگنی کی ہے نا, تو اس کا ماں کا کے نام سیام ہے, اس کی ماں کا نام محترمہ لڑکی کا نام ہے. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. بیٹے کا نام بتا, کچھ سمجھ نہیں آ رہا. بیٹا کا نام سیحان ہے. سیحان؟ جی سیام شاہ. سیام شاہ. جی جی. اور آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام شمیم. شمیم. کیا ہو گیا آپ کے بیٹے کو؟ جی جی. اور اس کا جو منگنی کی ہے نا, اس لڑکی کا نام ہے سویرا. سویرا. اور اس کا ماں کا نام ہے نسیم. نسیم. کیا ہو گیا؟ جی اس کا دیکھو تو اب اچھا ہے اس کے لیے. اچھا دیکھ لیں. آپ نے منگنی. دوسری بات یہ ہے, میرے بازو میں اور میرے شوہر کا بازو میں بہت درد ہوتا ہے. میری بہن پہلے مجھے یہ بتائیے کہ اس کی منگنی آپ نے کر دی ہے تو پھر استخارہ کیوں کروا رہی ہیں؟ اگر منع آ گیا تو کیا کریں گے آپ؟ منع کر دیں گے؟ جی جی نہیں سمجھ پا رہے. نہیں اب اس کی آپ استخارہ کیوں کروا رہی ہیں؟ ایسا کیا معاملہ آ گیا کہ منگنی کے بعد آپ کو استخارے کی حاجت ہوئی؟ بس ایسے ہی بتاؤ, ہم لوگ دیکھیں گے. نہیں ہاں چلیں, بڑی مہربانی, تھینک یو سو مچ. اب بابا صاحب وہ ہماری بہن ہو, بیوی ہو, ماں ہو, ہے تو آفتر آل عورت ہی نا, تو ظاہر ہے وہ ایک فکر رہتی ہی ہے. چلیں بابا صاحب جوابات پلیز. سدرہ بنت مریم کے متعلق جو ساجد بھائی آپ نے پوچھا کہ بہن بہت بیمار رہتی ہے, میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں, ان کو بولیں نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھیں, پانی پہ دم کر کے پئیں. خط کے ذریعے تعویذات ضرور منگوائیں. ہمارا ایڈریس, ہمارے فون نمبرز چلتے ہیں اور ان پر رابطہ کر کے انشاءاللہ خط بھی لکھ سکتے ہیں, تعویذات بھی منگوا سکتے ہیں. اور تعویذات ضرور منگوائیں, خاص طور پہ وہ میرے بہن بھائی جن کے اوپر اثرات یا جادو کے معاملات ہیں, ان کے لیے تعویذات ضروری ہے کہ وہ منگوا لیا کریں, تو انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. انشاءاللہ ایڈریس ابھی بھی چل رہا ہے, الحمدللہ مستقل چل رہا ہے, تو اس پتے پر بھیج دیں. جی خرم بن نجمہ میرے بھائی, آپ نے فرمایا کینیڈا کے لیے کوشش کر رہے ہیں, رب کریم آپ کو کامیاب فرمائے. دعا یہ ہے, حساب یہ ہے کہ نہیں ہو پائے گا. اللہ ربی لا شریک لہ 840 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں, دعا کریں, رب کریم انشاءاللہ کرم فرمائے گا. ارینا قمبر بنت شازیہ پروین کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ بہن یہ آپ کی بیٹی بہت بیمار رہتی ہے, رب کریم اس کو شفا عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے جسمانی امراض ہیں اور خاص طور پر پیٹ کے معاملات ہیں. سورہ زخرف آیت نمبر 79, ام ابرمو امرن فإنا مبرمون 40 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں, پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں. اللہ کی عطا سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. اور توفیق اور کامران کے لیے روزی کا تعویذ خط کے ذریعے منگوا لیجئے گا, ان کو پہنا دیجئے گا. اللہ کی عطا سے انشاءاللہ رزق کے معاملات اچھے ہو جائیں گے. فاطمہ بنت گلشن رانی, میری بہن آپ نے فرمایا کہ اس کا ویٹ بڑھ گیا اور ڈاکٹر پٹھوں کا مرض بتاتے ہیں. میرے علم العادات کے حساب سے بھی اس کا جسمانی معاملہ ہی ہے, کوئی روحانی مسئلہ, اثرات یا جادو کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. اس کو بولیں ایک تو اس کو واک کروائیں کوشش کر کے, آپ فرما رہے ہیں کہ وہ چل نہیں پاتی, ظاہر ہے کہ ویٹ زیادہ ہوگا, پھر بھی جتنا ممکن ہو اتنا اس کو واک کروائیں. اور دوسرا سورہ بینہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلائیں. اللہ کی عطا سے انشاءاللہ اسباب بنیں گے. معظم بنت شفقت ناہید, میرے بھائی آپ نے بھی کینیڈا جانا ہے, رب کریم آپ کے لیے بھی اچھے اسباب مہیا فرمائے. آج پتہ نہیں حساب سفر والوں کا بالکل مناسب نہیں آ رہا, آپ کا بھی نام ہی آ رہا ہے, مگر رب کریم آپ کے حق میں بہتری فرمائے. انسان کوشش کرتا ہے آگے جانے کے لیے اور اس کوشش میں بعض اوقات کامیاب تو ہو بھی جاتا ہے الحمدللہ, بعض اوقات زیادہ ناکامیاں اس وقت ہو رہی ہیں, اس لیے کہ دنیا کے حالات آپ کے سامنے ورلڈ اکنامی ظاہر ہے, یہی کوشش کریں وطن میں رہ کے بچوں کے ساتھ, والدین کے ساتھ, تو انشاءاللہ رزق تو رب کریم نے یہاں بھی دینا ہی ہے اللہ کی عطاؤں سے الحمدللہ. خالدہ بنت حسینہ, آپ نے فرمایا کہ میری بہن والدہ کو بلیک نشان پڑ رہے ہیں جسم پہ, اور ڈاکٹر بولتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے علم العادات کے حساب سے جنات کے معاملات ہیں اور یہ کافی عرصے سے معاملہ چل رہا ہے, آپ نے شاید توجہ نہیں دی. والدہ کو بولیں ایک تو ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں, پانی پہ دم کر کے پئیں. دوسرا سورہ ابراہیم پڑھیں, پانی پہ دم کریں, اور گھر کے اندر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پانی دم کیا ہوا جس سے غسل کرنا ہے وہ گٹر یا نالی میں نہ جائے. اگر ایسی جگہ نہیں ہے تو کوئی ٹب وغیرہ لے لیں, کوئی برتن لے لیں جس میں یہ نہا لیں, اس پانی کو بعد میں کچی زمین میں یا گملوں میں ڈال کر ٹھنڈا کر دیں. قرآن مجید فرقان حمید کی کسی بھی آیت یا سورت کا دم کیا ہو پانی
گٹر میں ہرگز نہیں جانا چاہیے. باادب جو لوگ ہوتے ہیں وہ بانصیب ہو جاتے ہیں، اور بے ادبی ہوگی تو پھر آپ کو پتہ ہے نصیب خراب ہو جائے گا. ایگزیکٹلی. مریم بنت گوہر بی بی کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا، یہ بہت بیمار ہے، رب کریم ان کو شفا عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں اور ساتھ ہی پانی پہ دم کر کے پئیں. اللہ کی عطا سے انشاءاللہ کرم ہوگا. محمد نواز بن خورشید بی بی، میری بہن آپ نے فرمایا کہ جب سے یہ سعودی عرب سے واپس آئے ان کے کاروبار کا یا ان کی نوکری کا کوئی سبب نہیں بن رہا. میرے علم العادات کے حساب سے میری بہن کوئی اثرات، کوئی جادو کی وجہ سے ایسا نہیں ہے. ان کو بولیں نماز کی پابندی رکھیں اور ہر نماز کے بعد کوشش کر کے 313 مرتبہ یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے. سیام شاہ بن شمیم اور سویرہ بنت نسیم کے متعلق جو بہن آپ نے رشتے کا پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے رشتہ اچھا نہیں ہے، اور اگر ہو گیا ہے تو یہ ختم ہو جائے گا. بہرحال رب کریم اپنی رحمتوں سے دونوں کے لیے اچھے اسباب مہیا فرمائے. اللہم آمین. وقت ہوا ہے عالمی روحانی اسکالر اقبال بابا صاحب کی دعاؤں کا، شفقتوں کا. آئیں مل کر عالم اسلام دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور بابا صاحب کی دعاؤں پر آمین کہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللہم ربنا اتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. آمین. اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما. اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما. اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، رب کریم ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما. اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی مسلمان کسی مرض میں مبتلا ہے، رب کریم شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اے رب کریم ہمیں بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضر نصیب فرما. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم. اے رب کریم تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین اور بالخصوص پروگرام روحانی دنیا میں شامل ہونے والے تمام لوگوں کے حق میں قبول فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة وسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ. اللہ اللہ